بڑا جملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. جب ساری نعمتیں مصطفیٰ کے دروازے پر رکھ کر پھر رب نے یہ کہا ان قریب اتنا دوں گا. ہر نعمت مصطفیٰ کو دے کر جب رب نے کہا ان قریب تجھے اتنا دوں گا, فاطمہ الزہرا کی جیسی بیٹی دے کر کہا. علامہ خطیب اہل سنت رئیس الواعظین خطیب العرب والعجم حضرت علامہ مولانا مفتی خضر الاسلام نقشبندی صاحب, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات سے منور فرمائیں. ان کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر. دیکھیں یہ مفتی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں وہاں جا کے بتاؤں گا, اپنی مسجد میں بتاؤں گا, اس علاقے میں گیا تھا یہ جب میں ساتھ, تو اس لیے یہ قبل اس کے کہ یہ کہیں آپ ایسا نعرہ لگائیں ان کو بتانے کی اور کہنے کی ضرورت نہ پڑے. نعرہ تکبیر. وہ پیچھے والے جو بیٹھے ہیں وہ بھی بولیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک لبیک. حضرت علامہ مولانا مفتی خضر الاسلام نقشبندی صاحب. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین والصلاة والسلام من قال لا ترضى وواحد من امتی فی النار. او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی نبینا صلی علی محمد. جڑے رہ گئے نے انہوں نے ثواب نہیں ملیا, میں چاہتا انہوں نے بھی مل جائے. ایک باری پھر صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد. آواز آ جائے صلی علی طبیبنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی مختصر حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین حضرات علماء کرام, خطباء کرام, قراء حضرات, حفاظ کرام, میرے یاران طریقت و مسلک, میں حضرت قبلہ مفتی ندیم قمر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج مجھے اس عظیم عرص مبارک میں ادارہ تعلیم القرآن میں حضرت قبلہ قاری محمد یعقوب نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 9ویں عرس میں آنے کا موقع ملا, اور یہاں آ کر طبیعت بڑی خوش ہوئی کہ جیسی درویش صرف ہستی وہ ہیں اپنے چہرے اور اپنے نام سے نظر آ رہے ہیں, ویسے ہی میں نے یہاں کا ماحول بھی پایا ہے. پھر حضرت صاحبزادہ والا شان قاری
احمد رضا نقشبندی صاحب بھی اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر بالکل درویش صفت ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اسی پر استقامت عطا فرمائے. مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں. اور یہاں صاحبزادگان تشریف فرما ہیں. حضرت قبلہ غلام رسول بغیری صاحب بڑے عرصے پہلے کم از کم 15 سال پہلے یاسین سندھو صاحب کے یہاں پروگرام میں آنا ہوا تھا اور قاری صاحب کے توسل سے انہوں نے مفتی ندیم قمر صاحب کو دیا تھا اور وہاں آنا ہوا تھا تو حضرت سے بھی ملاقات ہوئی. آج ان کے صاحبزادگان نے بھی یہاں میزبانی فرمائی. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ڈھیروں برکتیں عطا کرے. وقت جو مجھے قبلہ مفتی صاحب نے بتایا تھا بات تو اس سے اوپر چلی گئی ہے. میں نے حضرت سے عرض بھی کیا کہ مجھے بتا دیں کہ میں نے کتنے ٹائم خطاب کرنا ہے, لیکن انہوں نے بھی مجھے کھلی چھٹی دی ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ آگے نہ جاؤں, لیکن یہ بھی کوشش کروں گا بہت جلدی بھی نہ کر دوں. بہت آگے نہ جاؤں لیکن بہت جلدی بھی نہ کر دوں. جو کہنے آیا ہوں کم از کم وہ تو کہہ کے جاؤں. میرا رب مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن میں نے پڑھا ہے, جو میں نے پڑھا ہے آیا مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے 30واں پارہ ہے اور سورۃ الدعا ہے. 30واں پارہ ہے, سورۃ الدعا ہے اور کہنے والا رب ہے, جس سے کہہ رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے. اور جن لفظوں سے بات ہو رہی ہے وہ لفظ سننے والے ہیں. جس محبت سے بات ہو رہی ہے وہ لفظ سننے والے ہیں. ایک تو ہوتا نا کلام, ایک ہوتا انداز کلام. کلام تو رب کا کلام ہی ہے, انداز کلام بھی سبحان اللہ. کلام تو کلام ہی ہے نا. بات یہ ہے کہ لیکن یہ بھی کلام ہی ہے. سنیے یہ بھی کلام ہی ہے لیکن دونوں میں فرق انداز کا ہے. تھی سمجھے نہیں میں کی یہ بھی کلام ہے. گل سننا, یہ بھی کلام ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ بلایا دونوں میں ہے لیکن انداز بتا رہا ہے گل کی کرنی ہے. انداز بتا رہا تو کلام ہی ہے سبحان اللہ. لیکن جو انداز کلام ہے نا, خالی انداز کلام پر چلے جائے نا تو ساری رات خالی انداز کلام پر ہی گزر جائے کہ جب رب اپنے حبیب نال گل کرتا ہے گل بھی سونی کرتا ہے. لفظ سنے قرآن کے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی. یہاں بیٹھا ہوں تعلیم القرآن میں اور قبلہ قاری صاحب نے پتہ نہیں کتنوں کو حافظ بنا دیا ہے. اور مجھے مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ بہت ساریاں گلاں تے ایک پاسے پر قاری صاحب کا ایک کمال ہے جنہاں انہاں کو حفظ کیتا نا انہاں دا قرآن بڑا پکا ہے. کوئی 27-28 مسلے تو میں رستے پوچھ رہی سی مفتی صاحب سنا بیٹھے نے 27-28 مسلے اور پتہ نہیں تھے انہوں نے کنے شاگرد بیٹھے نے کہ سارے ہے جی 50 سال جنہاں مسلح سنایا ہے وہ بھی اتنے بیٹھے نے. مجھے دی گل پکا قرآن سی کہ میں تعلیم القرآن بیٹھا ہوا جس بابے کا عرس ہوئے وہ نقشبندی ہوئے تے میں بھی نقشبندی ہوا کہ نقشبندی دی گل کرے کہ پڑھے قرآن تے مجمع جو ایڈی ہولی آواز آئے سبحان اللہ دی تے پھر میں چھڈ ہی جانا چاہیے تقریر نو. اس لیے کہ قرآن سن کے جڑا بندہ سبحان اللہ نہ آکھے پھر وہ کدوں آکھے؟ جڑا قرآن سن کے نہ آکھے سبحان اللہ پھر بکریاں دے واڑے دے جاندا ہے. جدو نعتاں پڑھتے ہیں صاف کراں گی میں بکریاں دا واڑا حلیمہ مینوں نال رکھ لے. پھر وہ واڑیاں دی آندا ہے کیونکہ انہوں نعت تے پتہ ہے کوئی نہیں. وہ واڑیاں دی آندا رہندا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ انہوں کی پتہ نعت کی ہے. میں واڑے بوڑے تے پڑھنے کوئی نہیں, نہ میں واڑے پڑھنا نہ میں جوگنا پڑھنا. جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں تو گدی تو پھڑ کے آکھیا میں کہ وہ دربار پتہ کیڑا ہے اتنے نفس گم کردہ می آیا جنید و بایزیدی جا. تو
وہ آتا جاؤں گی بن کے جوگن مفتی صاحب اتنے جوگنا بن کے جایا جاتا ہے یہ تو وہ بارگاہ یہاں جنید و بایزید جیسے سانس روک کے آتے تھے اس دربار میں کہیں آواز نہ اونچی ہو جائے حضرت عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے اس دربار میں آتے تھے تو مسجد نبی کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے مریدین نے کہا حضرت تو اسی تھوڑے نال آنے ہاں تسی اندر جاتے نہیں اسی بھی نہیں جا سکتے تسی دروازے پہ بیٹھ جاتے ہو اندر جایا کرو اسی مواجہ شریف جائیے تھوڑے نال حاضری دئیے آپ نے جملہ کیا سنو باول نگر والے تعلیم القرآن میں جان والے حضرت بخاری یعقوب صاحب دیور سے جان والے جملہ سنو آپ نے فرمایا اسی اس دربار دے کتیاں کا کام گھر دے اندر بڑھنا نہیں ہوتا کتیاں کا کام بوئے تے بہنا ہوتا کہ اسی بوئے تے بیٹھ کے چوکیداری کرنے ہیں حضرات جی بکار کہ میرا بابا حضرت قبلہ مولانا خاتم حسین رضوی صاحب بھی ایک جملہ آندھی ہوتے سی تے جملہ بڑا بڑا ہے اور جملہ آندھی ہوتی سے آندھے سے مالکہ نو نوکرہ دی کمی نہیں کہ جب نوکر نوکری کر دیں نا تو پھر مالک ویک دیں گے نوکر کینج بھی نوکری کر رہا تو جب مالکان دے بارگاہ چونا دی نوکری قبول ہو جاتی ہے نا تو بندہ بھاوے باول نگر دے اس محلے میں کسی اس محلے بیٹھا ہوئے یا بندہ بھاوے ابو ذر غفاری مسجد میں بیٹھا ہوئے یا راوی کے کنارے داتا لیے بھیری ہو یا بغداد کے کسی محلے حضرت قبلہ پیر غوث العظم ہو اور جب مالکان اور نوکران دی کمی نہیں تو نوکر جب نوکری پوری کر دے نا تو پھر مالک نوازدے نے کہ نوازدے مدینہ شریف تو نے کہ جب وہ مدینہ شریف کو نوازدے نے تو دنیا دے کونے کونے تو لوگ مزار پہ آ کے حاضری دیتے نے اور پھر انہوں نے یہ ہونے نے جنہاں مالکان دی نوکری پوری کیتی ہوتی ہے یہ میری تقریر دا پہلا نعرہ سی جڑا تساں لایا ہے یہ میری تقریر دا پہلا نعرہ ہندا ہے تے میری تقریر دا آخری نعرہ کیندا ہونا جے پہلا ہندا تے آخری کیندا ہونا خدا دے بندے چوں چوں دا مربع جڑا تساں پیش کیتا ہے نعرہ لگے پتہ لگے تساں نعرہ لایا ہے میں لانا تسی جواب دیو مبین نہیں جواب دیو یا نبی یا نبی موت بھی قبول ہے موت بھی قبول ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت اونچی کر کے آگ دیو سبحان اللہ ہر کسی دا عورس نہیں ہوتا ہر کسی دا عورس ہے ہاں عورس انہاں دا ہی ہوتا جنہاں دے مزار اندروں روشن ہو اتنے چادر نہ بھی ہوئے خیر ہے اتنے پھول نہ بھی ہون دے بولو بولو اونچی آواز ہے خیر ہے اتنے پھول نہ بھی ہون دے اتنے چادر نہ بھی ہوئے دے اللہ دی سو قسم رب دی اور رسول دی ہوندے نے جنہاں دی قبر اندر روشن ہون اتنے چادر نہ بھی ہوئے خیر ہے اتنے پھول نہ بھی ہون خیر ہے اندروں قبر روشن ہوئے نا اور اسٹاؤ دے نے میں گل نہ کر دیا جے کبھی تسی اجازت دیو تے اے جڑے ایڈے حافظ بیٹھے ہو تسی اے جڑے انہیں حافظ بیٹھے ہو استادہ دی جڑے شاگرد ہو ایتھے بھی حافظ ایتھے بھی حافظ اسٹیج تے بھی رسول کے غلام ہے رسول میں موت بھی قبول ہے عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے
زندہ باد زندہ باد، بولو سبحان اللہ۔ او جڑے پیچھے بیٹھے ہو نا، میں تمہیں ویکھ رہا اندھیرے بھی تے تسی ہاتھ بھی نہیں چک رہے تے اچھا بول بھی نہیں رہے، حالانکہ تہاڈا زیادہ حق بندا تسی حضرت کوئی کول ہو مزار دے ہیں تے تساں اچھا بولنا ہے تے تہاڈا فیض اتنے تھی آنا ہے تے تسی انج بیٹھے جی میں بریانی دی جگہ دم تے رکھی ہوندیاں نے، اللہ دے بندے پتہ لگے تساں سبحان اللہ آکھیا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اور اس پتہ کنا دے ہوندے نے، اور اس کنا دے ہوندے نے، یہ میرا موضوع نہیں، موضوع میرا کوئی اور ہے لیکن میں گل کر جاواں۔ اور اس کنا دے ہوندے نے جن کی قبریں اندر سے روشن ہو، اوپر چادر نہ بھی ہو خیر ہے، اوپر چادر نہ بھی ہو، اوپر پھول نہ بھی ہو خیر، اندر سے قبر روشن ہونا اور سن کے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ کہو، ادھر حافظ ادھر حافظ ادھر حافظ، انہیں حافظ پتہ نہیں کنے حافظ، 30 سال خدمت کی تھی جناب، 30 سال خدمت کی تھی، قرآن دی تے فی سبیل اللہ پڑھایا، سبحان اللہ۔ ہم گنت حافظ بنا دیتے اے سارے۔ ہوں میں گل کرن لگا حضرات دی وقار، آپ حضرت قبلہ قاری احمد رضا صاحب آپ عرس نہ بھی کرائیں خیر ہے، آپ سال بعد دیگے نہ بھی چڑھائیں خیر ہے، مفتی ندیم قمر صاحب کو خطیب نہ بھی لانا پڑے خیر ہے، یہ مجھے لاہور سے نہ بھی لانے پڑے، انہیں مجھے لاہور سے منت کر کے نہ بھی لانا پڑے خیر ہے، کوئی نعت خواں نہ بھی آئے خیر ہے، یہاں بتیاں نہ بھی لگے خیر ہے، حضرات وقار دیگے نہ بھی چڑھے خیر ہے، کوئی نعت خواں نہ بھی آئے خیر ہے، کوئی اسٹیج نہ بھی لگے خیر ہے۔ اور بھائی صاحب عرس کا مقصد کیا ہے؟ صاحب مزار کی شان بیان کرنا، عرس کا مقصد کیا ہے؟ صاحب مزار کا مقام بیان کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ صاحب مزار کی تعریف کرنا، صاحب مزار کا تعارف کرانا۔ اور بھائی اس میں تو تعارف ایک دن ہوگا، اس میں تو تعریف ایک دن ہوگی، اس میں تو چرچا ایک دن ہوگا، اس میں تو ذکر ایک دن ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں صاحب مزار کا اصل تعارف تو وہ ہے جو پاکستان کی ہر مسجد میں مصلی پر کھڑا ہو کے قاری قرآن پڑھ رہا ہے، اصل تعارف تو وہ ہے جو ہر مصلی پر کھڑا قاری قرآن پڑھتا ہے، وہ نماز میں پڑھے کون بول رہا ہے؟ ارے یہ قاری صاحب کا شاگرد بول رہا ہے، ارے وہ تراویح پڑھے یہ کون ہے؟ یہ قاری صاحب کا شاگرد ہے۔ ارے میں کہتا ہوں عرس نہ بھی ہو تو قاری صاحب کا ہر روز ہر نماز میں ہر مدرسے میں ہر وقت عرس ہوتا ہے، قاری صاحب کا شاگرد جدھر جدھر قدم اٹھا کے جاتا ہے ادھر ادھر میں کہتا ہوں قاری صاحب کی ذات جا رہی ہے، اور قاری صاحب کا عرس ہر وقت ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس لیے تو اتنے سارے شاگرد قاری صاحب نے بنا دیے ہیں، اور یہ سارے کے سارے یہ قاری صاحب کا عرس ہے، یہ سارے کے سارے یہ قاری صاحب کا تعارف ہے، یہ سارے کے سارے قاری صاحب کی پہچان ہے، یہ سارے کے سارے قاری صاحب کی شان ہے۔ علامہ مبین یہ جملہ تم سنو ذرا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جڑے کالے رنگ دے لوگ بیٹھے ہو نا، کالے رنگ دے جنہاں دا رنگ کالا ہے میرے پیارے ہو، جنہاں دا رنگ کالا میرے پیارے ہو۔ ہوں مینوں نہیں پتا حضرت بلال دا رنگ کنج دا سی، لیکن مشہور انج دا ہے، مشہور انج دا ہے رنگ انہاں دا کالا سی۔ ہاں لیکن میں کچھ روایتیں پڑھی ہیں جنہیں میں شک ہے آصف رسول تو غیری صاحب کہ نہیں کالا رنگ نہیں سی ہونا، لیکن چونکہ مشہور ہے میں گل کرن لگا، ساڈے بابے بھی کمال ہی ہوندے نے، یقین کرو وٹ کٹ دے نے ساڈے بابے۔ حضرت قبلہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریر کرنے گئے نا انڈیا میں ایک محلے میں ہے، تو لوگوں نے کہا حضور پہلے روٹی نہیں کھا لیندے، مہربانی جی اسی اتنے آئے تھے، آصف صاحب نے کہا جی پہلے روٹی کھا لو، تو مفتی صاحب نے کہا میرے کول بھی کھانی ہے، قاری صاحب نے کہا میرے کول بھی کھانی ہے، میں کہا میں مولوی تو نہیں، یعنی انہاں نہیں کھانا، انہاں نہیں کھانا، انہوں نے کہا نہیں جناب کھانی پینی۔ پھر میں کی ونڈ کڈیے، میں کہا ایک کر پہلے کھا لو ایک کر بعد کھا لینا، انہی ہے نا۔ اور توجہ حضرت صدر الافاضل نعیم الدین مرادی شاہ صاحب قبلہ خطاب کرنے گئے، انہوں نے کہا لوگوں نے جناب قبلہ پہلے کھانا کھا لو پھر تقریر کرنا، آپ نے فرمایا اچھا پھر امام صاحب نے کو تقریر کرنا، امام صاحب نے تقریر شروع کر دی، حضرت کا روٹی کھان لگ پائے، توجہ میرے والے ہے، حضرت روٹی کھان لگ پائے، روٹی کھا رہے سن، ادھروں امام صاحب کے منہ ایک جملہ نکل گیا، لگا تپکونے اٹھانے
لگدا پٹھان پہ ہے. اچھا لگدا پٹھان پہ ہے, نہیں لگدا پٹھان پہ ہے. بیٹھو توجہ میرے وال کرو. تسی گل میری تے ٹوک دیتی دو باری. گل بڑی پیاری سی. میں کہہ رہے سی حضرت صدر الافاضل گئے تقریر کرن انڈیا ایک محلے چ رہندے ہی اتنے سن انڈیا چ بریلی شریف تقریر کرن گئے. انہوں نے کہا حضور پہلے روٹی کھا لو پھر تقریر. آپ نے فرمایا اچھا گھر چلے گئے روٹی کھا رہے. آپ نے فرمایا تاں تو امام صاحب کو تقریر شروع کرن. امام صاحب نے تقریر شروع کی تھی. امام صاحب تقریر کردیاں گل کر گئے. انہوں نے منہ سے نکل گیا. انہوں نے کہا لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں حضرت بلال کا رنگ کیسا تھا. انہوں نے مثال دے گئے تو مثال بڑی ہولی جی دے گئے. کی کیا انہوں نے کہا بلال کا رنگ توے کی طرح کالا تھا. حضرت صدر الافاضل نے سنا ایک دم اٹھے کھانا چھوڑ دیا ایک دم اٹھے سیدھا مسجد آئے. امام صاحب کو نیچے اتارا ممبر پر بیٹھے جملہ کہنے لگا چس نہ آئے پیسے واپس. حضرت صدر الافاضل کہنے لگے لوگوں پتہ نہیں امام صاحب کے جملے سے تمہارے ذہنوں میں حضرت بلال کے لیے کیا تصور گیا ہو کہ ان کا رنگ توے کی طرح کالا تھا. اور نہیں میں دسنا حضرت بلال کا رنگ غلاف کعبہ کی طرح کالا تھا. حضرت بلال کا رنگ غلاف کعبہ. اب توا بھی کالا ہوتا ہے غلاف کعبہ بھی کالا ہوتا ہے لیکن توا آنکھوں تے کوئی ویٹھے بھی نہیں. غلاف کعبہ آنکھوں تے نظر آتی ہی نہیں. غلاف کعبہ آنکھوں تے کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر. جڑے کالے رنگ والے بیٹھے ہو نا یہ جملہ میں تواڈے لئی کہن لگا. جڑے اتنے کالے رنگ میرا اپنا رنگ ویسے چٹا ہے میں گل کرن لگا کالے رنگ والے محبوب میرے کالے رنگ والے اس لیے میں گل کرن لگا. جملہ سننا حضرت بلال کا رنگ اگرچہ کالا پتہ ہے میں نے کہا وہ سن کا ہوتا ہے وہ سن کا ہوتا ہے جن کی قبریں اندر سے روشن ہو. اندر سے قبریں کن کی روشن ہوتی ہیں. اب سنو میں کہتا ہوں یہ ہر روز عرس ہے ہر نماز میں عرس ہے ہر مصلی پر عرس ہے قاری صاحب کا. اب میں نے یہ جملہ کیوں کہا وہ جملہ سنو. حضرت قبلہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ انہیں صحابہ کن ناموں سے پکارتے تھے. ایک صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقشبندی ہوں نا حضرت ابو بکر دی گل نہ کرا تو میں چس نہیں آتی پوری نہیں ہوتی. نقشبندیوں کیا بیٹھا ہوں نقشبندیوں کا اسٹیج ہے اور پھر اہل سنت کا میں ایک ادنا سا نمائندہ ہوں اور ہوں الحمدللہ پکا سنی خادم رضوی کا رضوی بھی ہوں اور اعلیٰ حضرت کا بریلوی بھی ہوں. جملہ کہا انہوں نے خادم رضوی کا رضوی بھی ہوں اور امام احمد رضا کا بریلوی بھی ہوں اور میرا سینہ چیر کے دیکھو گے نا اہل سنت کا اسٹیج ہو اور اہل سنت کے اسٹیج پر جب تک اہل بیت اور صحابہ کرام کی بات اکٹھی نہ ہو اس وقت تک بندے کے سنی ہونے میں شک ہے. وہ پیر اپنا بھی حساب دیں گے اپنے مریدوں کا بھی وہ مولوی اپنا بھی حساب دیں گے اور اپنے ماننے والے معتقدین کا بھی. جن پیروں اور جن مولویوں نے منبر پر بیٹھ کر صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جھگڑے کرائے اور لڑائیاں کرائی اور تقسیم کیا اہل سنت کو نہ وہ مولوی نہ وہ پیر وہ ان دونوں کو اپنا بھی حساب دینا پڑے گا اور اپنے معتقدین کا بھی. اہل سنت صرف وہ ہے جو ابو بکر کی بات بھی کرے مولا علی کی بات بھی کرے حضرت حسن کی بات بھی کرے حضرت امیر معاویہ کی بات بھی کرے. سنی اسے کہتے ہیں اور اگر یہ امتزاج نہیں ہے تو وہ بندہ امریکہ کے ڈالروں کا پٹھو تو ہو سکتا ہے. اہل سنت کا نمائندہ
نعرہ ہولا نہیں لانا لاہوروں ساڈا مارچ چوریا وزیر آباد تائی سامنے شہل آئے سامنے گولیاں آئیاں سامنے پتھر آئے سامنے پولیس کے ڈنڈے آئے ساڑھے کارکنان نے شہل ویچ کے بھی شہل کھا کے بھی اے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہولا نہیں لایا اور کسی تے بیٹھے بڑے سکون نالے اتنے نعرہ ہولا لگے تو پھر کی فائدہ اور پتہ لگے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے بھاون نگر آئے یاد رکھو تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت کے ہزاران قبیلہ ایک پاسے تے مرزا تے قادیانیہ دا سینہ چیرن واسطے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ایک پاسے ہمارا تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول حضرت صدیق اکبر کی گل کرنے لگا نقشبندیوں بولو تے صحیح کرما والا والیاں دا آستانہ ہوئے تے آواز نہ آئے صدیق اکبر دے نا دے نقشبندی دی گل کرنے لگا تے حضرت صدیق اکبر دا نا آئے تے تسی سبحان اللہ نہ بولو کسی نے مینوں آکھیا مولا علی کا ذکر نہ کرے تو بندہ مومن نہیں ہوتا میں کہا گل بھی بالکل ہے ہی ہے لیکن حضرت ابو بکر کو مان کے کرے تو مولا علی بھی راضی تبھی ہوتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نہ مانے کہ علی علی کرتا رہے تے علی نے بھی راضی نہیں ہونا مولا علی پاک نے بھی راضی کہاں ہی ہونا ہے جو بندہ حضرت ابو بکر کے بوئے کے ہو کے آئے تو جڑا حضرت ابو بکر صدیق کے بوئے کے ہو کے نہیں آنا نا تو نہ سمجھے کہ حضرت علی کا ذکر کرنا مولا علی راضی ہو جائیں گے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی راضی کہاں ہی ہوں گے جب بندہ حضرت مولا علی نال پیار کرے کہ حضرت علی نال پیار نہ کرے تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرے تو سو رب بھی حضرت صدیق اکبر نے بھی راضی نہیں ہونا کیوں اس لیے کہ لڑائیاں تے ذاکرہ کرائیاں نے کوئی حدیثہ تے انہاں دا پیار دسیا قرآن تے انہاں دا پیار دسیا حضرت صدیق اکبر حضرت بلال کو بلاتے تھے تو پتہ کیا کہتے تھے یا مؤذن الرسول مرضی ہے تہاڈی جنی آواز نال تسی راضی ہو تو میں بھی راضی ہوں باقی تسی راضی ہو تو میں بھی راضی ہوں جو تہاڈا دل ٹھر گیا انی آواز نال تے میں بھی راضی ہوں یا مؤذن الرسول میں نے ایک جملہ کہا ہے قاری صاحب کا عرس ہر مسجد میں ہوتا ہے ہر روز ہوتا ہے ہر نماز میں ہوتا ہے ہر سیکنڈ میں ہر منٹ میں ہوتا ہے سال بعد نہ بھی ہو تو خیر ہے یہ جملہ میں نے کیوں کہا ہوں میں اگلی گل کرنے لگا تو آپ سمجھ آ جائے گا میں جملہ کیوں کیا قاری احمد رضا صاحب میں نے یہ جملہ کیوں کہا سنو حضرت صدیق اکبر حضرت بلال کو بلاتے تھے وہ کہتے تھے یا مؤذن الرسول اے نبی کے رسول کے مؤذن ادھر آئیے ادھر بیٹھیے باری آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنو اور حضرت عمر کی باری آئی حضرت عمر حضرت بلال کو بلاتے ہوئے پتہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے حسنۃ من حسنات ابی بکر کیا ترجمہ ہے ترجمہ سنو حضرت عمر حضرت بلال کو کہتے تھے حسنۃ من حسنات ابی بکر وہ کہتے تھے بلال ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے جب حضرت بلال نو آزاد کران حضرت ابو بکر تے انہاں دی نیکیاں تو ایک نیکی ہو گئے
کہ جڑا ہر مسجد وچ کھلو کے قرآن پڑھدا ہے قاری صاحب کی نیکی نہیں ہویا؟ بولو بھائی قاری صاحب کی نیکی نہ ہویا ہے؟ تو تسی ایک نیکی کرو تے آکھو واہ جی واہ میں نیکی کیتی ہے، اعلان کراؤ میں مسجد 100 روپیہ دیتا ہے، تساں تے اعلان ہی نہیں کیتا ہے، رسید تے گھر آئی نہیں، کی کرے گا؟ دروازے تے لانی ہے، 100 روپیہ دے دیتا مسجد ہے، پتہ تے لگے میں 100 روپیہ دیتا، اعلان بھی اچھا کراؤ، کیوں؟ تیری نیکی دا پتہ لگے، لنگر منڈنا تے باہر کھلو کے منڈنا بھی آپ تے لین پہلے لوانی ہے تے 2 گھنٹے پہلے لوانی ہے، میڈیا نو بھی بلانا ہے، پتہ لگے آج میں لنگر منڈنا ہے، کہ جناب تو ایک نیکی کرے تے لینا لا کے کرائیں تے آکھے میں نیکی کیتی ہے تے جی دی نیکی ہر مسجد وچ بولدی کوئی ہوئے، سیکنڈ وچ بولدی کوئی ہوئے، میں کہتا ہوں کسی اور دلیل کی مجھے ضرورت ہی نہیں، قاری صاحب کی مغفرت کے لیے یہ حافظ ہی کافی ہے، ہر مسجد میں قرآن پڑھنے والے حافظ ہی کافی ہیں، جہاں پڑھا جا رہا ہے یہ قاری صاحب کا فیض ہے اور ان کو مل رہا ہے اور پہنچ رہا ہے۔ لو بھائی قرآن پڑھن لگا، میں کی پڑھن لگا؟ میں قرآن پڑھن لگا، جڑا قرآن سن کے سبحان اللہ نہ آکے سبحان اللہ انہیں پھر کدو آخر میں قرآن پڑھن لگا تے بھاول نگر والے قرآن سنن لگے نے، پتا شبہ بھاول نگر والے تہاڈا پیار بڑا مشہور ہے، تہاڈی محبت بڑی مشہور ہے، کوئی شک نہیں، بھاول نگر والے دا پیار بندہ بھولدا نہیں۔ میں آصف صاحب دا سنے سی تھی افسران آندے نے کہڑے علاقے چ آ گئے بڑا دور دا علاقہ، لیکن جاندے نے تے روندے نہیں، آندے نے بڑے پیار والے لوکاں کول اسی جا رہے ہیں، اللہ تہاڈا پیار سلامت رکھے۔ میں قرآن پڑھن لگا، تسی قرآن سنن لگے، رب بیان دا تے اپنے حبیب نو بیان دا کی بیان دا هذا ولا سوف يعطيك ربك فترضى اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا سونیا ان قریب، ہن ترجمہ سننا، ہلے تساں قرآن سنیا، میں ہن ترجمہ کرن لگا، تے ترجمہ سن کے جنہاں نوں قرآن سمجھ نہیں بھی آیا نا، ترجمہ سمجھ آئے گا، پھر میرے سامنے وٹے رکھنا، جو وٹیاں جو بھی آواز نہ آئے سبحان اللہ دی، تو میں تقریر ہی چھڑ دینی آج تو کرن لگا۔ اللہ آندا اپنے حبیب نوں ولا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا فترضی، سونیا تو راضی ہو جانا ہے۔ ہاں 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 ایک ترجمہ میں کیتا ہے، ایک سوال کرن دی تہاڈی اجازت ہوے تے تسی خالی محبت ہی دیندے ہو یا سوال دا جواب بھی دیندے ہو؟ سوال کراں جی اجازت ہوے تے پھر سارے بولو گے، کوئی چپ تے نہیں رہے گا، جواب آئے گا، بڑا ہے جواب آئے گا۔ تانوں دین والا کون ہے؟ اے میں سکھانا، تساں کہنا اللہ۔ تانوں دین والا کون ہے؟ مینوں، تواڈے ماں پیو نوں، میرے ماں پیو نوں، تواڈے پیراں نوں، میرے پیراں نوں، قاری یعقوب صاحب نوں، قاری احمد رضا صاحب نوں، قاری مبین نوں، مفتی قمر نوں، اے سٹیج تے جننے علماء تے قرا بیٹھے نے انہاں نوں، تانوں کوئی میں 10-11 سوال کیتے نے، کسے ایک دا جواب بھی تسی کسے اور دا نام لیا سارے سوالاں دا جواب کی ہے اللہ۔ چس آ جائے میرے رب دا نام لے رہے ہو اللہ، سارے سوالاں دا جواب کی ہے اللہ۔ اچھا جی تانوں بھی رب دے رہے، مینوں بھی، میرے پیراں، تواڈے پیراں، میرے قاری، تواڈے قاری، میرے استاد، تواڈے استاد، میرے ماں پیو، تواڈے ماں باپ، پیراں، امام، مؤذن، خطیب، نقیب نوں، نعت خوان، ساریاں نوں دین والا اللہ ہے۔ تساں سارے جواب، سارے سوالاں دا جواب اے دتا ہے۔ میرا چیلنج ہے بھاول نگر والےو، پورا قرآن پڑھو، ایتھے اگر قرآن نہیں پڑھنا تے کتھے پڑھنا ہے؟ آؤ میں بھی مسجد وچ بیٹھا اور اسے قاری صاحب دا، قاری صاحب قرآن دے خادم نے، لے آؤ قرآن، ایتھے ہی دسو الف لام میم تو شروع کرو ون ناس تک سارا قرآن پڑھو، دیندا ساریاں نوں رب پیا، کوئی ایک آیت تے وکھاؤ جتھے آندا ہوئے میں تانوں اس لیے دے رہا کہ تسی راضی ہو جاؤ۔
ایک آیت تے مینوں وکھاؤ لے آ کے ذرا جتھے رب تے آندا ہوے رب بھل نگر والے تانوں تاں دتا تسی راضی ہو جاؤ، لاہور والے تانوں تاں دتا تسی راضی ہو جاؤ، پاکستان والے تانوں تاں دتا تسی راضی ہو جاؤ، امریکہ والے تانوں تاں دتا تسی راضی ہو جاؤ، لندن والے تانوں تاں دتا تسی راضی ہو۔ نا نا دیندا سارے نوں رب کہندا نہیں کہ تانوں اس لیے دے رہے ہیں تسی راضی ہو جاؤ، اور جملہ سننا دے دل ٹھنڈا نہ ہوئے تے گل کرنا سارے نوں رب پہ دیندا، حضور نوں بھی رب ہی پہ دیندا، پر سارے نوں دے کے اے نہیں آندا تہن راضی کرنا، حضور نوں دیندا تے دین دا ڈھنگ ہی بدل گیا، آندا سونے سارے نوں تاں دے رہے ہیں کہ اے مینوں راضی کرن، تینوں تاں دے رہے ہیں کہ تو راضی ہو جائے۔ سارے نوں اس لیے دے رہے ہیں کہ مینوں راضی کریں۔ آپ کو اللہ نے آنکھیں دی، آپ کو اللہ نے زبان دی، آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ کو اللہ نے گھر دیا، آپ کو اللہ نے گاڑی دی، آپ کو اللہ نے زمینیں دی، آپ کو اللہ نے جائیداد دی، آپ کی زمینوں میں منجی لگی، آپ کی زمینوں میں گندم لگی، آپ کی زمینوں میں سبزیاں لگی، کیوں؟ اس لیے کہ تم مل کر اللہ کو راضی کرو۔ سب کو اس لیے دے رہا کہ سب اللہ کو راضی کرے، حضور کو اس لیے دے رہا ہے کہ سونیا تو راضی ہو جا۔ اللہ ہاں ہوں سنو بھائی توجہ، اعلیٰ حضرت کو نہ پڑھ دوں ادھر، جی میں رضا نو نہ پڑھا تو کنوں پڑھا ہے؟ اس لیے کہ میں قاری صاحب بکریاں دے واڑے تے پڑھدا ہی نہیں، نہ مینوں آندے نے واڑے بوڑے ہیں، تے جنہ واڑے سننے نے وہ واڑے والے کولوں سنو، جنہ دفعہ سننیاں نے دفعہ والے کولوں سنو، جنہ ڈھول سننا ڈھول والے کولوں سنو۔ اس سینے سے یا اقبال ہے تو یا احمد رضا ہے، کیونکہ میرا بابا یا اقبال نو پڑھدا سی، یا احمد رضا نو پڑھدا سی، یا پیر مہر علی شاہ نو پڑھدا سی۔ بریلی دا تاجدار آندا واہ سب کو دیتا رب ہی ہے، لیکن کسی کو کہتا نہیں ہے، اس لیے دے رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ حضور کو دیتا ہے تو دینے کے ساتھ ہی دھب بدل گیا، آندا سونیا تینوں تاں دے رہا کہ تو راضی ہو جائے۔ بریلی دا تاجدار آندا زہ عزت ہے طلع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش کا فلک فرش کا ملک خادمان شرائع محمد، حجابت کا جوڑا عنایت کا شہرہ بلند بن کر نکلی دعائے محمد، حجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جا دعائے محمد، عجب کیا ہے گر لکھ فرمائے ہم پر خدائے محمد، برائے محمد عشائے کلی اژدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا عشائے محمد۔ اور بریلی کا تاجدار کہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدا محمد۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہے سمجھ میں آئی نا؟ اسے کہتے ہیں، اس کا ایک شعر ہے جو بریلی کے تاجدار نے پڑھا، اور کیا پڑھا؟ اگر اجازت ہو دی تشریح نہ کر دیاں جی ایڈی آواز نال تسی راضی ہو تو میں بھی راضی ہوں، جے تہاڈا دل راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، کیونکہ مجمع تے تسی ہو نا، جمہوریت ہے، جے جمہوریت راضی ہوتے اسی بھی راضی، تے ہن جمہوریت اللہ کرے لبیک تے راضی ہو جائے تاکہ اسمبلی بھی نعرہ لگ جائے، تاجدار ختم نبوت دا تاکہ اسمبلی بھی نعرہ لگ جائے لبیک دا، تاکہ پتہ لگے حضور دے غلام اسمبلی بھی آ گئے نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جڑے ہون آندے نے تے جاندے نے، اے تے 5 سال خالی سانو کی دسن آنے دے پتہ ہے؟ انہاں پورے ملک چوں سیٹاں لے کے ووٹاں لے کے ووٹ لے کے انہاں اسمبلی چ آ کے 5 سال سانو کی دسنا ہوندا ہے؟ انہاں دا 5 سال ایک ہی سبق ہے، وہ سبق بڑا آسان ہے، ہن تے رٹیا گیا کن پک گئے نے، بڑا سیدھا سادہ جا 3.5 سال وہ دس گیا، ہن اے پہ دس دے نے کی وہ 3.5 سال دسدا رہا جو کچھ کیتا ہے انہوں نے کیتا ہے، جو کچھ کیتا ہے 3.5 سال دسدا رہا، اسی بھی سنتے رہے اچھا انہاں کیتا، اچھا انہاں کیتا، اچھا انہاں کیتا۔ ہن انہاں کیا اس تے تباہی پھیردا پیا، انہاں سارے رل کے انہوں لایا، لا کے 60 روپے پیٹرول ودا کے کیا اسا نہیں ودایا، یہ جو کچھ ہویا اودی وجہ تو سیاست نہیں آ گئی تہاڈی حکومت دی، مزہ نہیں آ گیا، تسی ووٹ دیندے ہو کیوں؟ خالی اے سنن واسطے اے چور نے، اے آن گے اے کہن گے او چور ہے، تے 5 سال لنگ گئے، اور خدا دا واسطہ ہن لے آؤ دین نو تخت تے تاکہ پتہ لگے، اسی کہنا اسی نہیں کہنا او چور ہے او چور ہے، اسا کہنا جیڑا چور ہے او جواب دے عدالت، اسی تے آئے ہاں تاجدار ختم نبوت۔
ہے جی اس کا ایک شعر ہے، من سب نبیًا فاقتلوہ، ان پڑھنا جنہوں میرے بابے پڑھا ہے، من سب نبیًا. اب اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، چس کر چھڑی اعلیٰ حضرت فرمایا عجب کیا ہے گر لطف فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد. فارسی میں مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، علماء سے بعد میں پوچھ لینا یہ کیا ہوتا ہے خدائے محمد، محمد کا خدا، سبحان اللہ، برائے محمد، محمد کے واسطے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت دا شعر ہے، تشریح کرن لگا تاکہ تم سمجھ آ جائے تے مزہ آئے گا تانوں تشریح سن کے. اعلیٰ حضرت نو پڑھیا کرو تے سنیا کرو. اعلیٰ حضرت کہندے نے عجب کیا ہے گر لطف فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد. ہوں میں دی تشریح کرن لگا لفظ عجب دی تشریح کرن لگا. لفظ عجب دی چس آ جائے گی جے تہاڈی توجہ میرے ول ہوئی تے مینوں کہنا بھی نہیں پینا، تسی آپ بول پاؤ گے. شعر ہی بڑا مزیدار ہے. اعلیٰ حضرت کہندے نے عجب کیا ہے، عجب کا ترجمہ کرن لگا عجب دا، عجب کیا ہے گر لطف فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد. اعلیٰ حضرت کہندے نے او مولوی جے محمد دا رب محمد دے واسطے سانو عطا کردا ہے تینوں کی پیڑے. سبحان اللہ. تینوں کی پیڑے. حضور کچھ نہیں دیتے، حضور کچھ نہیں دیتے، حضور کچھ دے نہیں سکتے، حضور کچھ نہیں دے. ایتھوں نہ منگو، ایتھوں نہیں ملدا، ایتھوں نہ منگو، ایتھے نہیں ملدا، انج نہ کرو، انج نہیں ہوندا، منہ ادھر نہ کرو، ہاتھ نہ بنو. اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا. پٹھان تے اونجی سن تے ڈاڈے بھی اونجی سن. جلال آ گیا. فرمایا جے محمد دا رب محمد دے واسطے سانو دیندا ہے تینوں کی پیڑ ہے. عجب دا ترجمہ کیتا تینوں کی. مزہ آ جائے یار میرے جملے. تینوں کی پیڑ سمجھ دے. پیڑ کنوں آندے نے؟ اچھا سمجھ دیو. میں کیا ہو سکتا تانوں پیڑ دا ترجمہ نہ آندا ہوے. ہاں آندے نے اتنے اکثر پینदी رہندی ہے. اس لیے اس محلے چ اج پیڑاں کٹ دینیاں نے. ہاں بابا جی آندے ہوندے سن پھکیاں ہور تے پیڑاں ہور. تینوں کی پیڑ ہے. ہوں سنو میں مثال دے کے سمجھانا تاکہ اعلیٰ حضرت شعر سمجھ آ جائے. ہر محلے ایک نہ ایک بابا انج دا ہوندا ہے جنہیں نہ سارے بچیاں نو ڈانٹنا ہوندا ہے. ہر محلے ہوندا ہے. ہر مسجد وچ ایک بابا بھی انج دا ہوندا ہے. ہر مسجد وچ ہوندا جی. انہیں امام صاحب نو بھی چین نہیں لین دینا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کوئی گل نہیں بیٹھ جاؤ. پسینہ آندا پھر تقریر اور چنگی ہوندی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. آواز آئے. جن بچے اگے بیٹھے نا ماشاء اللہ بڑے شرافت.
جنریٹر چلا رہے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے بھائی توجہ کرو میں کی کہہ رہے سی ہاں 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 کیا بات اینو آندے نے صحیح سننا اینو آندے نے صحیح سننا تو پیڑ آکھیا انہیں عجب آکھیا گل ایک ہوئی ہے تے مزیداری بھی ہو جتھے گل مکے بندہ اتھوں ہی دسے گل اتھے ختم ہوئی اینو آندے نے سننا. یقین کرو میں مفتی صاحب کراچی ایک دن تقریر کر رہا سی موضوع سی جہنم دا پھر انجی ہی اسی اگے پیچھے ہو گئے. بڑی دیر بعد میں پوچھا میں کتنے سی ایک بابا آندا کہ جہنم دے کول ہی سی نیڑے نیڑے بھائی گل ہے کہ یاد تے ہے نا بابے نو بھائی اتھے جتھے تقریر مکی اتھے یاد ایک باری ذرا ہاتھ چاہ کے میرا دل ٹھنڈا ہو جائے بولو سبحان اللہ. ایک کڑی کڑی بجلی آندی تے جاندی پئی ہے پھر وچ رکنا پی جاندا جدوں رکنا پی جاندا ٹیمپو ٹُٹدا جدوں ٹُٹدا تے ٹیمپو بحال کرن لئی پھر مڑ مڈو تاکہ ٹیمپو پھر اتنے ہی آ جائے. تو میں ٹیمپو بحال کرنے میری عادت نہیں ستے ہوئے مجمے نال خطاب کرنا جاگدا آپ بھی رہنے تو مجمے نو بھی جگا کے رکھنا. میرے جان تو بعد جی تسی تقریر بھول جاؤ تو میری تقریر کا فائدہ کی مزہ تو تھا میرے جان تو بعد بھی یاد رہے لاہوروں خضر الاسلام آیا سی تے اے کہہ کے گیا سی وہ تا ہی ہوئے گا جب جاگو جاگ کے سنو کنا بھی کھول کے دل بھی کھول کے توجہ نال اس لیے تانوں میں جگا کے رکھنا وا. ایک باری پھر ذرا ہاتھ چاہ کے ذرا پوری بول سبحان اللہ. میں کہہ رہا سی پیڑ توجہ بھائی میں کہہ رہا سی پیڑ میرا ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا 5 منٹ رہ گئے نے میں آگے 5 منٹ تو جانا نہیں 5 منٹ تو پہلے تو نہیں جانا اس لیے میں جلدی نہ لگے ٹرتا پیا. میں کہہ رہا سی اعلیٰ حضرت عجب کیا ہے عجب کا ترجمہ میں کی کیتا تینوں کی تے پھر میں کیا ہر محلے چ ایک بابا انج دا ہوندا ہے جنہیں امام نو بھی مؤذن نو بھی ڈانٹ کے تے محلے بچیاں نو بھی اس بابے نو ویکھ کے یا او چاچے نو ویکھ کے جدوں دوروں بچے آ رہے ہونا او چاچا نظر آ جائے یا بابا بچے اتوں ہی راہ انہیں کہ بابے نے ڈانٹنا ہے. ہن میں موٹر سائیکل تے بندہ جا رہا ہے توجہ پیڑ تینوں کی مزہ نہیں آیا فوراً بولنا سی نا تینوں کی توجہ ہوں موٹر سائیکل تے بندہ بچہ جا رہا ہے انہیں جا رہا اگوں کسی موٹر سائیکل نال وج گیا لائٹ ٹوٹ گئی ادھروں بابا آ گیا ادھروں یہ چاچا آ گیا انہیں آندیا ہی مینوں پتہ ہے تسی ہوئی ہے اج کل دی جوان اولاد ہے ہی نہیں تسی ماں پیو دا نقصان. چاچا قسم لے لو میری غلطی نہیں میں سلو آ رہا سی او تیز آ رہا سی او نس گیا نہیں میں جاننا تسی ہوئی ہے جدے. چاچا قسم لے لو میری غلطی نہیں او مینوں پتہ نہیں میں جاندا نہیں ہنگ نساندے ہو چاچا میری نہیں غلطی میں جاننا دیا مینوں پتہ. ہوں 4-5 باری انہیں آخیا میری غلطی نہیں ہوں آخر بچہ بھی انہوں پھر غصہ آنا ہی وہی غلطی دے انہیں کہنا چاچا گل تے دس موٹر سائیکل میری پیسے ساڈے لائٹ ساڈی ٹوٹی زخمی میں ہویا تکلیف سانو کی پیڑ جی توجہ تھوڑی ہوئے تھے اوے ہوں جملہ سننا موٹر سائیکل ساڈی خرچہ ساڈا موٹر سائیکل میری لائٹ میری ٹوٹی چاچا تینوں کی پیڑ ہے جملہ سننا اعلیٰ حضرت عجب کیا ہے اعلیٰ حضرت رب ساڈا نبی ساڈا رب ساڈا نبی ساڈا ساڈا رب ساڈے نبی دے صدقے جے سانو دیندا ہے تینوں کی مسئلہ ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کیا ہے گر لطف فرمائے ہم پر عجب کیا ہے گر لطف فرمائے ہم پر خدا وہ محمد برائے محمد اور خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم قاری شبیر صاحب بھی آگے رہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد
कारी मुबशिर कारी मुबीन साहब आंदे ने जरा इंज हाथ लहरा के खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद बोलो खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद अन करीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू अच्छा पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे हो स्टेज उलमा नाल भरिया होया अपनी अपनी मस्जिद खतीब हो अपने अपने मदरसे कारी हो अपनी अपनी मसनद ते तुसी पीर हो पश्त वाले पढ़ागा पर ओदे पैसे अलग होने मैं पढ़ना पहले पंजाबी ते सुनो पहले ताहिर भाई पंजाबी ते सुनो ना पहले उर्दू सुनो पंजाबी पढ़ो पश्तो दी वारी ते ऐन पे आनी है जे तुहानू उर्दू ही ना समझ आए तो फिर तुसा कहना लै हुण पश्तो सुने ने है नहीं जाना नहीं है टाइम बाकी है मेरा 20 मिनट है हाँ 20 मिनट बाद हाँ फिर है अगली बारी भी ध्यान आना मैं हूँ ही मैं सारा कुछ बयान कर जावा तो फिर अगली बारी मैनू किन्ने सुनना है तो चाश होए जी रह जाए है ना जी लो भाई गल करन लगा तवज्जो वो जान लगे सी मैं क्या जाना नहीं हले मेरे 20 मिनट है जी हाँ 20 मिनट बाकी ने लो भाई गल मैं विच कर गया लेकिन सुनो भाई पढ़े लिखे लोग बैठे हो अपनी मस्जिद इमाम हो कारी हो खतीब हो पढ़ाते हो और किसी कोई टीचर होएगा और किसी कोई उस्ताद होएगा सारे समझदार लोग बैठे हो कारी साहब के उर्स से चाहो अल्लाह का इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा देखो गल सुनो जे कुछ ना देता होंदा ते फिर आंदा इन्ना देंगे फिर तो गल समझ आती मैनू दसो किहड़ी शै है जिहड़ी हले तक दिती नहीं यार एक गल दसो किहड़ी शै है जिहड़ी नहीं दिती और एक ही जुमला बोलांगा और सारिया गल्लां एक ही जुमले च आ जानियां हैं ओए जिन्नू रब अबू बकर जिया यार दिता होवे मौला अली जिया वफादार दिता होवे फातिमा तो ज़हरा जई धी दिती होवे इन्ना तैना कल कौसर ओ अल्लाह दे बंदे जिन्नू रब ए सब कुछ दिता होवे एक शै कुछ दिता ही नहीं ते सब कुछ दे के आंदा इतना दूंगा केड़ी शायद जड़ी मैं ते नहीं पढ़िया की नहीं देता मैं ते ए पढ़िया है तुहाडे चों केड़ा बंदा मदीने शरीफ गया है अच्छा उन्हें जेड़े गए यो दुआ द्रे सलोर कंजो असबद उवे अता ना लस यौ लस दुआ लस द्रे लस सलोर लस कंजू लस असबग लस उवे लस नह लस द्रेश हाँ 20 बंदे इस मजमे चो 20 बंदे इन्ह 20 बंदे अच्छा आया मैं स्टेज पे बैठा कारी साहब की उरस मस्जिद का स्टेज है मैं मिंबर रसूल से बैठा सौ रब दी इन्ह 20 बंदियां के सिर ते हाथ रखो तो इन्हों कसम दे के पूछो इन्हों चो एक भी मुनकर हो जाए तलवार थोड़ी गर्दन खिजरुल इस्लाम दी या फिर टोका यूसुफ रिजवी का मेरा दोस्त है उधार ले लांगे टोका यूसुफ रिजवी का उधार ले लांगे इन्ह 20 बंदियां के सिर ते हाथ रख के इन्हों कसम दे के पूछो इन्हों चो एक भी इनकारी हो जाए है केड़ी शै जिहड़ी नहीं दिती इन्ह 20 बंदियां को पूछो क्या हर बंदा मदीने से आके ये नहीं बताता यार हुजूर के दर पर मैं गया अभी बात मेरे दिल में थी जुबान पर नहीं आई मुस्तफ़ा ने अता पहले कर दिया इन्ह सारिया को पूछो एहसान है कि नहीं दर रसूल दी केड़ी शै जिहड़ी नहीं दिती यार गल दिल च होवे ते नबी अता कर देवे गल दिल च होवे ते जुबान से ना आण दे ओ केड़ी शै वे शायर आंदा पंजाबी च मदीने जाके सवालियां नू मदीने जाके सवालियां नू मदीने जाके सवालियां नू बंदा मदीने जाके सवालियां नू नहीं दसना पैंदा सवाल किए मदीने जाके सवालियां नू
مدینے جا کے سوالیاں نو ولا مدینے جا کے سوالیاں نو نہیں دسنا پیندا سوال کیے 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 مدینے جا کے سوالیاں نو مدینے جا کے سوالیاں نو نہیں دسنا پیندا سوال کیے کیونکہ او جان دے دلا دی بولی او جان دے دلا دی بولی 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 ہو جان دے دلا دی بولی پتا انہوں کے حال کیے پتا انہوں کے حال کیے مدینے جا کے میں مرید دینا یہ شیر پڑھیا نا ایک بندہ اس دیر مجھ میں چوٹ کے آ گیا دیکھو گدی گدی گل کرن دی ہوندی نا بندہ مجھ میں چوٹ گیا بندہ نام صاحب گل کرا میں کیا کرو بندہ جی مدینے جا کے سوالیاں میں کہا جی بندہ جڑے نہیں گئے وہ بیچارے کی کریں گے ہیں اسی تے پھر مر گئے میں کہا کی چاہنا میں کہ شیر تھوڑا بدل نہیں دینے نہ کسی کے عشق پہ تنگ کرنا کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہیں جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے میں کہ کی چاہنا انہیں کہا جی انج پڑھ دیو اچھے بھی رہ کے سوالیاں اچھے بھی رہ کے سوالیاں نہیں دسنا پیندا سوال کیے اچھے بھی رہ کے سوالیاں اچھے بھی رہ کے سوالیاں واللہ اچھے بھی رہ کے سوالیاں جے کدی نہیں بھی جاگ رہے تے جاگ جاؤ سجے کھبے دیکھو کوئی ستا تے نہیں ایک باری سارا مجمع اپنے جاگن دا ثبوت ہاتھ تے رکھ کے ذرا بول سبحان اللہ کیڑی شے ہے جیڑی ہلے تائیں دینی ہے میں ساری رات اس نقطے پر کھڑا رہوں کہ رب نے مصطفیٰ کو کیا کیا دیا تو میری تقریر ختم نہیں ہوگی لیکن میرا وقت پورا ہوا چاہتا ہے قاری یعقوب نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اور اس میں بہاول نگر کے اس محلے تعلیم القرآن مدرسے میں آنے والے میرے یاران طریقت و مسلک میں اپنا آخری جملہ آپ کی خدمت کی نظر کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں اور میری تقریر کا یہ جملہ سب سے بڑا جملہ ہوگا اور ابھی تک جتنی مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا ہے اتنی اونچی آواز ابھی تک نہ آئی ہو سبحان اللہ کی جو اس جملے پر آنی چاہیے کیونکہ میری تقریر کا یہ سب سے بڑا جملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا والا سوفا یعطیک ربک فترضی ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا جب ساری نعمتیں مصطفیٰ کے دروازے پر رکھ کر پھر رب نے یہ کہا ان قریب اتنا دوں گا ہر نعمت مصطفیٰ کو دے کر جب رب نے کہا ان قریب تجھے اتنا دوں گا فاطمہ تو زہرا کی جیسی بیٹی دے کر کہا ان قریب تجھے اتنا دوں گا حسنین جیسے نواسے دے کر جب کہا ان قریب تجھے اتنا دوں گا اب 4 یار جیسے صحابہ دے کر جب کہا ان قریب تجھے اتنا دوں گا اتنی بڑی امت دے کر کہا ان قریب تجھے اتنا دوں گا جب معراج کرا کے رب نے کہا ان قریب تجھے اتنا دوں گا جب سارے نبیوں کا امام بنا کر رب نے کہا ان قریب تجھے اتنا دوں گا قرآن جیسی کتاب دے کر جب رب نے کہا ان قریب تجھے اتنا دوں گا قاری یعقوب جیسے امتی دے کر جب رب نے کہا ان قریب تجھے اتنا دوں گا ہر نعمت جب مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال کر رب نے پھر کہا ان قریب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا تو میرے مصطفیٰ نے دیکھا آج رب مجھے عطا کر کے مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو ہر چیز تو مصطفیٰ کے پاس پہلے تھی مانگا ہو جاتا ہے جو پہلے نہ ہو تو مصطفیٰ نے کہا یا اللہ اگر تو مجھے دے کر راضی کرنا چاہتا ہے تو میرے مالک پھر سن اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار یا اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ داخل ہوگا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو حضور نے کہا میں تے راضی ہونا ہی نہیں جدو تھی میرا ایک ایک امت ہی جنت ہے تو جس نبی نے اتنا پیار کیا اس نبی کا میلاد منانا تو پوچھ کے منانا کتنے لکھے جس نبی نے اتنا پیار کیا وہ دی شان کوئی گستاخی کرے تو پھر پوچھ کے احتجاج کرنا کہ روڈ دے آئیے کہ نہ آئیے جس نبی کی شان اتنی جس نبی نے ہم سے اتنا محبت کی ہو اس نبی کی شان میں کوئی ایک لفظ بھی خلاف بولے گا نا تو ہم زبان خودی سے کہہ لیں بھی بولے گا اور ہم ہیں لبیک والے اسے جو کہنے ہیں کر بھی دینے سمجھ آئی یہ بولے تو نہ رہنا جیڑا بھی اسلام آباد گیا ہے نا ذلیل ہو کے واپس آیا سوائے لبیک والے سبحان اللہ گل سنو اسی جدو بھی گئے عزت نال واپس آیا کیوں اس لیے کہ اسی اپنے واسطے نہیں گئے اسی حضور واسطے گئے سمجھ آئی تو جس نبی نے اتنا پیار کیا نا اس نبی سے پیار کرنا تو پوچھ کے نہیں کرنا سمجھ آ گئی میں تو تب راضی ہوں گا جب میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل ہو اور اس تو بعد علی تقدیر علی رہندی ہے پھر رب نے کیا ایک گل علی رہندی ہے بابا سوف یوتی کا کیا دیا ایک گل علی رہندی ہے جے پھر کبھی موقع لگا نا تے کیا دیا اس تو بعد جب حضور نے کہا کہ رب نے کی آخیا ایک گل پھر کدی کریں گے اللہ میری تے تہاڈی حاضری قبول کرے اللہ ساڈا جمع تسی ٹائم ویکھ سکتے ہو پٹھان کا ایک ٹھیک ہے میں سمرا کیستا نبی سنو میری گل سنو تقریر ختم ہن تسی جا سکتے تانوں میں 12 بجے تک روکیا ہن تانوں اجازت نہیں ہوں انہاں نوں اجازت لیکن میں نے پشتو نات پڑھی سبحان اللہ انہاں نوں اجازت ہے انہاں نوں میں 12 بجے تک روکیا سی میں پڑھ دیا میں ہاں جی میں 2 منٹ لایا او بھائیا مووی والیا او بھائیا بیٹھ جا انہاں دامن لوگ بولتے ہیں نہیں ویسے او ادھر اس قلعے پتہ کھلو نہ پرلے قلعے جو تو آواز دے گا او فتح دینا ادھر آ کے کہا ہاں کرم دینا نہیں بولتے ہیں پنڈا کھاوا آواز پورا مرد میں نہیں نہ سکتا ہوں یہ تو تسی اپنی بولی آپ بولو نا میں تے آکھا قرآن او کہ اللہ اللہ پانی مٹا پیندیاں پیاں نہ لے ٹھیک ہے دور آواز او بھائیا مووی آ گیا بیٹھ جا ٹھیک ہو گیا بھائی آخری گل بھائی پشتو دی نات پڑھ دیا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ تھک گئے ہو ویسے سبحان اللہ پتہ لگتا پہ تھک گئے نہیں تھکے پکی گل ہے ہمیں پتہ لگ جاتا جڑے تھک گئے ہو بولو سبحان اللہ زبردست مجبور پہچان لینا کمال پتہ انجی تسی کر دیو وہ جڑے نہیں تھکے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن داندلی بھی ووٹر چینج ہی ہوندی ہے دوبارہ ووٹ پہ ہن داندلی نہیں ہونے دینی ایک ہی ووٹ مارنی ہے مارنی کریں دے سمجھ آ گئی تاجدار ختم نبوت پشتو نات میں کھڑا میرا نبی تساں کھڑا سلطان ہے آج تو 15 سال پہلے میں نعت سندھو صاحب تہاڈے کول پڑھی سی تے پھر آصف رسول توفیق توغیروی صاحب انہاں دے والد صاحب حیات سن انہاں سنی تے اس تو پہلے میں ایک دفعہ باول نگر آیا سی اپنا کی نام ہے جامی صاحب انہاں دے مجمع پڑھی خاکانی صاحب دے مجمع کبوتری آیا جاؤ تانوں اجازت اللہ سلامت رکھے تانوں برکت دے تے جناب کبوتری پڑھی سی نا آج پھر پڑھن دا موقع مل رہا میں آکھنا میرا نبی دوسرا آکھنا سلطان ہے میرا نبی چلو چپ رہو ایک لفظ دوسرا بولنا میرا نبی سلطان ہے او پیچھے والے جڑے بیٹھے ہوتے مزار دے کول میرا نبی تو اے لفظ تو کہنا باقی سارا کام میں آپ کر لاں گا سرور زبادی سرور زبادی مالو سر میں تے قربان دے واہ 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 واہ
سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے ترجمہ میرا گھر اولاد درجہ کر بھی اولاد بھی تے جان بھی تے جو کسے کر کے بکھایا ہے تو میرے بابے خادم رضوی کر کے بکھایا ہے میرا گھر اولاد درجہ سب آپ پر قربان ہے تیارو مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے واہ 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 سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے مرحبا 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 کتنا ہنسی میرا نبی مصر دی عورتاں حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا کہ اپنی انگلیاں کٹ رہی ہے حضور نو ویکھ لیندیاں تے پھر انہاں انگلیاں نہیں سی کٹنیاں شعر سنیے خزو آندے نے پشتت عورت نو گوتے آندے نے پشتت انگلیاں نو قدم مانے کٹنا انہی تے مانے ویکھنا ان دا نات ہو کتے لبنا نالے نات سنائے نالے پشتو سکھائے سمجھانا میرا کام ہے سمجھنا تمہارا اپنا کام ہے اس موقع تے میں کچھ نہیں نہ کر سکتا خزو جی یوسف نے دو گتی کئی کلاما میں شادی کتے جاواں نہ تے انہاں پشتو نہ دیو ہمیں نے پشتو والی نات ضرور پڑھنی میں کہ کیڑی ہمیں نے کڑی کڑی ہے خزو جی یوسف نے دو گتی کڑی کلاما سمجھتے آ گئی ہونی پھر کہنا پڑا سبحان اللہ خزو جی یوسف نے دو گتی کڑی کلام دکیلی دلوے سرور علام دکیلی دلوے سرور علام دکیلی دلوے سرور علام اجڑونا بیا پرکڑی ہوئے اجڑونا بیا پرکڑی ہوئے محبوب دمرا شاہ واہ 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 سمرا خیستہ نبی سلطان نے بھائی واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان نے ترجمہ انگلیاں کٹیں جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر انگلیاں کاٹیں جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی دیکھ لیتی دیکھ لیتی دیکھ لیتی دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو اگر تو پھیر لیتی دل میں پھیر لیتی دل میں چھریاں یہ میرا ایمان ہے میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے واہ 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 سمرا خیستہ نبی سلطان نے بولو سبحان اللہ آخری شعر
اس کے بعد لنگر ہے یہ پہلے کھا لیا نہیں ہے کیا تھوڑی باخبر سنائے تو اطلاع یہ لنگر ہے مصدق کا اطلاع یعنی فیس بک کی خبر نہیں پکی خبر ہے آخری شیر مفتی صاحب مصر کی عورتوں نے سن لیا ہوں حضور کے ہاتھ سے حضرت عائشہ صدیقہ اسا ایمان آلیاں دی ماں نہیں امی عائشہ دا نا آیا امی عائشہ یہ ذاکران دا مجمع نہیں ہے سنیاں دا مجمع امی عائشہ دا نا آئے تو پتہ لگے تو سبحان اللہ کیا امی عائشہ ادھر جائے کہ سوئی نال کو سیر رہی ہیں آواز دا جھونکا آیا دیوہ بلدہ سی بھی دیوہ بود گیا سوئی آپ دے ہاتھ سے ڈیگ بھئی جب تو سوئی ڈیگ گئی اندھیرا ہو گیا حجرے چ ہو گیا نیرا سیدہ فرمانیہ نے فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانیہ نے حضور مسکرائے ایڈا نور آپ دے